لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسون، چارہ گر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا۔ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مرکزی، صوبائی، ضلعی اور تحصیل کے قائدین اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے نوجوان محنت کشوں، میں آپ کو خود سلام پیش کرتا ہوں، اور یقینی طور پہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں 3-4 جو سوالات اٹھائے گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کو ان پہ بحث کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک سوال سرمایہ داری کو گرانا کا اٹھایا گیا کہ یہ سرمایہ داری، یہ نظام اب چل نہیں سکتا۔ ایک سوال سوشلزم کی آمد کا اٹھایا گیا، ہم یہ متناسب نمائندگی کا اٹھایا گیا، جو کہ سوشلزم اور سرمایہ داری کے درمیان ایک چیز ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ایک سوال بار بار جس پہ فوکس کیا گیا کہ الیکشن کے ذریعے پاکستان کا اگر مزدور پارلیمنٹ میں پہنچتا ہے تو مزدوروں کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات ان پہ بحث کرنا ضروری ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے سوالات کو لیے آپ نے صرف نعرے نہیں لگانے، آپ نے صرف بیٹھنا نہیں ہے، آپ نے اپنے بچوں کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے احباب کے ذریعے ان سوالات کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ جب تک آپ نہیں سوچیں گے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر ایک پارٹی بنتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ 3-4 سال تک وہ نعرے لگاتی ہے، مزدوروں کو لے کے آگے چلتی ہے، مزدوروں کو پارلیمنٹ میں بھیجتی ہے، انہیں ایم ایل ایز بناتی ہے، انہیں منسٹر بنواتی ہے، اور 6 سال کے بعد بھٹو مزدوروں کو چھوڑ کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے۔ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، جب تک سوال کرنے والا، جب تک تنقید کرنے والا نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے، کوئی انقلاب نہیں آ سکتا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج چونکہ محنت کشوں کے انقلاب کی بات کی گئی ہے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دار یہ کہتے ہیں کہ محنت کش انتہائی کمزور ہے، وہ کم ذہن ہے، اس کی کوئی قابلیت نہیں کہ اس کو انقلاب دیا جائے، وہ فیکٹریوں کو، وہ کارخانوں کو، وہ حکومت کو، وہ باقی اداروں کو، تعلیمی اداروں کو، وہ صحت کے اداروں کو چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ چلا سکتا ہے، چونکہ آج بھی وہ چلا رہا ہے۔ اسپتال کو کون چلا رہا ہے؟ ٹیکنیشین چلا رہے ہیں، اسپتال کو وہ ڈاکٹرز چلا رہے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ ڈاکٹرز یا تو محنت کش طبقے سے ہیں یا وہ مڈل کلاس سے۔ اسکولوں کو کون چلا رہا ہے؟ ٹیچرز کون ہیں؟ وہ محنت کش طبقے سے ہیں۔ فیکٹریوں کو کون چلا رہا ہے؟ ایک سرمایہ دار کتنا فیکٹریوں کو چلاتا ہے؟ آج بھی ان فیکٹریوں کو چلانے والے جو لوگ ہیں وہ وہاں کے مزدور ہیں۔ یہ آٹو موبائل کون بناتا ہے؟ وہ مزدور بناتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزدور انتہائی قابل کلاس ہے، قابل طبقہ ہے، اور وہ اکثریت میں ہے۔ اس کی جو اکثریت ہے وہ 95% ہے۔ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مزدور کو یہ حق ہے، چونکہ وہ اکثریت میں ہے، کہ وہ اس نظام کو، اس زندگی کو چلا سکے۔ اور میں محنت کشوں کے انقلاب کے لیے، چونکہ انقلاب ایسا نہیں ہے کہ اس میں محنت کشوں کا، ان کی پارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ انقلاب کل بھی عوام نکل سکتی ہے اور یہ سارا کچھ جام کر سکتی ہے، وہ بھی انقلاب ہوگا، لیکن اس کی کامیابی کے لیے محنت کشوں کی پارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اب انقلاب کے اوپر میں شارٹلی ذرا بات کروں گا۔ انقلاب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب کی جو پہلی شرط ہے کہ حکمرانوں کو عوام کو کچھ نہ دے سکنا، حکمرانوں کا عوام کو کچھ نہ دے سکنا، بے روزگاری کا بڑھنا، مہنگائی کا بڑھنا، اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب کی نشانی ہے، اور حکمران طبقات کا آپس میں لڑنا۔
اور پھر جو محنت کش ہیں، جو عوام ہیں، وہ حکمرانوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حکمران ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، یہ سارے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ آج زرداری بے نقاب ہو چکا ہے، اس کا بیٹا بے نقاب ہو چکا ہے، آج نواز شریف بے نقاب ہو چکا ہے، اس کی بیٹی بے نقاب ہو چکی ہے، عمران خان بے نقاب ہو چکا ہے، اس کے اہل خانہ، اس کے احباب، وہ سارے بے نقاب ہو چکے ہیں، وہ جاگیردار اور سرمایہ دار۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب کی نشانی یہ پوری ہے، اور محنت کش طبقہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، ہمیں خود اکٹھے ہو کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن اکٹھے ہو کے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تعمیر کرنا پڑے گا۔ انقلاب کی جو تیسری نشانی ہے وہ نشانی ہے کہ آپ کا مڈل کلاس، جو درمیان میں چھوٹا کارخانے دار، بینک مینیجر، ڈاکٹر جس کا اچھا کام چل رہا ہو، وہ وکیل جس کا اچھا کام چل رہا ہو، وہ چھوٹا موٹا یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، وہ جب اسے لگ رہا ہو کہ نہیں اب مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ نوکرشاہی کرنی پڑ رہی ہے، مجھے ان سے مجھے کچھ نہیں ملتا، وہ جب پھر ادھر ادھر ان سے بھی بھاگتا ہے، وہ نیچے کی طرف آتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج مڈل کلاس کی یہی حالت ہے۔ چونکہ فیصل آباد میں دوست بتا رہے ہیں کہ چھوٹا کارخانے دار جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انقلاب کی یہ نظر آ رہی ہے۔ کل اگر عوام باہر نکلتی ہے تو دوستو ہمیں اب آپس میں ان بحثوں کو حتمی شکل اور جلد از جلد دینی پڑے گی کہ ہمارا نعرہ پارلیمنٹ میں کسی کو پہنچا دیں تو سارے معاملات درست ہو جائیں گے، یا ہمارا نعرہ اگر عوام بڑے پیمانے پہ باہر نکلتی ہے، ہم ان کو رہنمائی کر کے ہم اس تمام کنٹرول کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہم ورکر کنٹرول کی بات کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا